الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أما بعد حضرات مومنین السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولاً اس عید مبارک کی میں آپ تمام برادران ایمان فرزندان توحید اور سنت ابراہیم پر عمل کرنے والوں کو اس عید مبارک کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً ولی عصر حجت خدا امام عصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ماہ ذی الحج جو اسلامی کیلنڈر کا اہم مہینہ ہے. اس دنیا میں بہت سارے کیلنڈرز ہیں. پرشین کیلنڈر، چائنیز کیلنڈر، مائن کیلنڈر، جارجین کیلنڈرز، نیئر اباؤٹ 40 کیلنڈرز یوز میں ہیں. مگر ان تمام کیلنڈرز میں اسلامی کیلنڈر کو اسی طریقے سے امتیاز اور فوقیت حاصل ہے جیسے تمام ادیان میں دین اسلام کو امتیاز اور فوقیت حاصل ہے. دنیا کے کیلنڈرز میں وہ شان نہیں ہے جو اسلامی کیلنڈر میں ہے. اسلامی کیلنڈر کا آغاز مائیگریشن سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. دونوں مہینوں کی شان کو دیکھیں. اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے اس مہینے میں بھی ایک اہم قربانی ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے محرم اس میں بھی ایک اہم قربانی ہے. اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے میں ابراہیم کی قربانی اور اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے میں حسین کی قربانی. یہ قربانی بھی 10 ذی الحجہ کو، وہ قربانی بھی 10 محرم کو. یہ قربانی عاشورہ ذی الحجہ کو، وہ قربانی عاشورہ محرم کو. یہ قربانی خلیل کی قربانی ہے، وہ قربانی حبیب کی قربانی ہے. یہ قربانی کعبہ کو بنانے والے کی قربانی ہے، وہ قربانی کعبہ کو بچانے والے کی قربانی ہے. دونوں قربانیاں آج یاد کی جا رہی ہیں. تقریباً 2500 سال پہلے ابراہیم نے قربانی دی تھی، مگر تمام فرزندان اسلام
ابراہیم کی قربانی کی یاد مناتے ہیں، اور حسین ابن علی نے بھی 1400 سال پہلے کربلا کے بن میں قربانی پیش کی۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں حسین ابن علی کی قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ہزاروں سال کے بعد آپ ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، 1400 سال کے بعد آپ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ یاد کرنا بتاتا ہے، ابراہیم کا یاد کرنا بتاتا ہے، حسین کا یاد کرنا بتاتا ہے کہ یاد وہی کیے جاتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، وہی ذہنوں میں رہتے ہیں، وہی فکروں میں رہتے ہیں، وہی کانشنس میں رہتے ہیں، وہی سب کانشنس میں رہتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ جو قربانیاں نہیں دیتے انہیں تاریخ فراموش کر دیتی ہے، انہیں قومیں بھلا دیتی ہیں۔ عزیزو دیکھیے، آپ یہ دیکھیے جو دو نمایاں کردار تھے، یہ اللہ کے منتخب بندے تھے، یہ برگزیدہ بندے تھے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہے آج انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کا یہی افریقہ، ساؤتھ افریقہ، جہاں تقریباً 2 سینچری سے گوروں کی حکومت قائم تھی، اپارتھائڈ تھا، کالوں کو ستایا جا رہا تھا، یہاں کے لوگوں کو، ان لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اپارتھائڈ کیا ہے؟ It was a political system that separates people according to their race. لوگوں کے درمیان ذات اور قوم کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن تھا، لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا۔ جو کالے تھے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور جو گورے تھے وہ ظلم کر رہے تھے۔ مگر نیلسن منڈیلا نے اپنے افراد کی بہبودی کے لیے، فلاح کے لیے ایک جہاد کیا، اور پوری زندگی جہاد کیا، یہاں تک کہ 30 سال قید خانے میں گزارے، کتنی قربانیاں دی، کتنی جافشانیاں پیش کی، مگر فائنلی اپنی قوم کو ظلم و تشدد سے بچا لیا۔ آج نیلسن منڈیلا کو یاد کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دی۔ اور آج نیلسن منڈیلا کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے ظالموں کے خلاف جو سختی کے ساتھ ملک کھڑا ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے۔ آج فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھل کے ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو جو قربانیاں دیتے ہیں وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آپ انڈیا کو دیکھیے، بابائے قوم مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، کتنی قربانیاں دیں، کتنی مرتبہ جیل میں گئے، کتنے تشدد کا شکار ہوئے، مگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا۔ آج تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں، مگر ہر سال ہندوستان میں گاندھی جینتی عزت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ، جنہوں نے پہلوی حکومت کے خلاف جہاد کیا، ریولوشن کیا اور کھڑے ہوئے، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی قربانیاں دیں، بار بار اس ملک سے گئے تو وہاں سے ان کو ایکسپیل کیا گیا، انگلینڈ گئے تو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا، کویت گئے تو وہاں سے نکالا گیا، کتنے ممالک سے ان کو نکالا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا، آپ کو تو یہاں سے نکال دیا گیا، کویت سے نکال دیا گیا، عراق سے نکال دیا گیا، انگلینڈ سے نکال دیا گیا، فرانس سے نکال دیا گیا، اب فرانس سے جب نکال دیا جائے گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ ایک مرتبہ امام خمینی نے کہا، اگر پوری دنیا سے نکال دیا جائے گا تو میں کشتی ہائر کروں گا اور کشتی کے اوپر بیٹھ کے سفر کروں گا، مگر جو یہ میری تحریک ہے، جو یہ میرا مشن ہے، میں اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا، آپ 2500 سال پرانی حکومت
جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، اتنی بڑی حکومت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے اتنی بڑی حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ آج تو ایک چھوٹا سا متولی مسجد کا ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، مگر پوری قوم متولی کو ہٹا نہیں پاتی۔ آپ اتنی بڑی حکومت کو کیسے ختم کر دیں گے؟ تو امام خمینی نے کہا تھا آمنا بہدف ہی، مجھ کو اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ پہ ایمان ہے۔ آمنا بسبیل ہی، مجھے اپنے راستے پہ یقین ہے۔ آمنا بقوم ہی، مجھے اپنی قوم پر ایمان ہے۔ آمنا برب ہی، مجھے اپنے رب پر ایمان ہے۔ عزیزو، آج 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں امام خمینی کو، مگر آج کس طرح کو احتشام کے ساتھ ان کی یاد کو منایا جا رہا ہے، ان کی برسی کو قائم کیا جا رہا ہے۔ کہنا یہی چاہتا ہوں کہ زندہ وہی رہتے ہیں، باقی وہی رہتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہنا چاہتے ہیں، فکروں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کانشیس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، سب کانشیس میں باقی رہنا چاہتے ہیں، تو اپنی قوم کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اپنی قوم کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے قربانیاں دیجیے، ورنہ ہم بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی قوم کی ترقی کے لیے، خاص طور سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کریں، اجتماعی طور پہ کوشش کریں، اپنی کمیونٹی، اپنے گھروں کے بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں، اپنی کمیونٹی کے بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں، اپنے شیعہ بھائیوں کے بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں، اور اس کے لیے جتنی قربانیاں دے سکتے ہوں قربانیاں دیں۔ انشاءاللہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہیں گے، آپ لوگوں کے دلوں میں باقی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، 20 دنوں کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے عید کی یاد کو قائم کیا، اسی طریقے سے محرم کے اوپر بھی بہت فوکس کریں، اس لیے کہ جب کسی نے 8 امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا مولا آپ محرم کے اوپر اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، ہم نے محرم کو اس طرح سے جو ہم تاکید کرتے ہیں، جو محرم کا اس انداز سے اہتمام کرتے ہیں، اس لیے تاکہ جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اس طریقے سے محرم کو نہ بھلا سکے۔ اور آپ نے محرم کو بس ایک بات کہنا ہے، مجھے معلوم ہے وقت کی نزاکت کو، بس ایک بات کہنا ہے، آپ
انشاءاللہ محرم بھی آئے گا، محرم کا اہتمام کریں گے، صف عزا بچھے گی، ماتم ہوگا، خوب کیجئے، مگر غدیر کو فراموش نہ کیجئے، غدیر کو فراموش نہ کیجئے۔ آپ نے کربلا کو یاد کیا، عزت و احترام تجھ کو شان کے ساتھ یاد کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے اس اہتمام کا جو قتل حسین میں شریک تھے ان کی اولادیں بھی آپ کے ساتھ ماتم حسین میں شریک نظر آتی ہیں۔ عزیزو، غدیر کو اس اہتمام سے منائے کہ جو ثقیفہ والوں کی اولادیں ہیں وہ بھی جشن غدیر میں شریک ہو جائیں۔ بس میرا یہی پیغام ہے اور میری یہی خواہش ہے کہ محرم کو بھی خوب اہتمام سے منائیں، مگر غدیر کو بھی اس اہتمام سے منائیں کہ جس طریقے سے دنیا آپ کے ساتھ، دوسری قومیں آپ کے ساتھ محرم میں شریک ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے غدیر میں بھی آپ کے شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والحسين الشهيد بكربلاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن الحسين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجعفر بن محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وموسى بن جعفر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن موسى۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد محي آثار البدع والطغيان عالم أبنية الشرك والنفاق حاسد الفروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام۔ اللهم عجل فرجه وساحل مخرجه وكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه۔